من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ جس کو درود شریف آتا ہے وہ پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ان ساری نعمتوں کا، انعامات کا، فضائل کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے۔ آج کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں ایک اہم مسئلے کی طرف قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنے کا مختلف انداز ہے۔ کہیں پر اجتماعی خطاب فرماتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ تو گفتگو کا لب و لہجہ یہ ہوتا ہے یا ایھا الناس، زمین میں بسنے والے سارے انسان، چاہے وہ جس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ صرف مردوں کو مخاطب ہو کر بات فرماتے ہیں، اس کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی مردوں کو اور عورتوں کو اجتماعی خطاب ہوتا ہے، اس کے لیے الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خاص طور پر مخاطب ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس سے پتہ چلا خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں۔ کس کو ہے؟ ایمان والوں۔ کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والا ایک ہی آدمی ہے، باقی سب کو ضرورت نہیں۔ خطاب سارے ایمان والوں کو، سمجھ گئی؟ صرف خطاب گل کو خطاب نہیں ہے، سب ایمان والوں سے اللہ کیا ہے؟ مخاطب ہیں۔ فرمائے اے ایمان والو، یا اللہ ایمان والوں سے کیا تقاضا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پہلا حکم یہ صادر فرما رہے ہیں لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت۔ مطلب یہ ہے جو اللہ نے احکامات دیے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے ہیں، ان پر عمل نہ کرنا، حکم خداوندی کو چھوڑنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ خیانت ہے، اور طریقہ پیغمبر کو چھوڑنا یہ رسول اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک جگہ آپ ملازم ہیں، کام کرتے ہیں، جاتے دیر سے ہیں، آتے جلدی ہیں، جاتے
آتے جلدی ہیں، کہتے سب چلتا ہے، مفتی سے جا کر پوچھو کتنا چلتا ہے۔ پھر جتنا عرصہ ڈیوٹی کے ٹائم گزرتا ہے، عام دنوں میں تو اس کو نماز کی بھی فکر نہیں، دوران ڈیوٹی یہ نفلیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور پتہ نہیں ذکر اذکار بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جا کر روب جمائے گا، زو خموس تو ولاڑی میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ مفتی سے یہ بھی فتویٰ لے لو کہ میں جتنی دیر ڈیوٹی پر ہوں کتنی دیر مجھے نماز کی اجازت ہے۔ اب وہ بیچارہ بھی آگے سے کہتا ہے اگر میں اس کو کچھ کہوں گا تو یہ مجھ پر کافر ہونے کا فتویٰ لگائے گا کہ نماز کے لیے بھی اب یہ افسر باتیں سناتا ہے، کیونکہ ہم نے تو روب جاننا ہے نا۔ جب مغرب اور عشاء کی نماز گھر میں آئے گی، وہ فرضوں کی بھی چھٹی، واجبات کی بھی چھٹی، سنتوں کی بھی چھٹی، اور ظہر عصر کام کے دوران آئے گی، وہاں نوافل بھی، فرائض بھی، سنتیں بھی، موقدہ بھی، غیر موقدہ بھی، تلاوت بھی، اذکار بھی، وظیفے بھی، پتہ نہیں کیا کیا، لوگوں کی قضائیں بھی، سب اس کو یاد آ جائیں۔ بہرحال اب یہ جو وقت ہمارا ہے، اس دوران ہم کام پورا نہ کریں اور تنخواہ پوری لیں تو ہمیں ذمہ دار کہتے ہیں کہ آپ اپنی ملازمت میں خیانت مت کریں، اس لیے کہ جو کام آپ کے ذمے وہ آپ کر نہیں رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نافذ کیے ہیں یہ ہمیں صبح شام ایک ڈیوٹی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ مالک ہمیں تنخواہ دیتا ہے نا، تو گویا وہ ہمیں اس وقت میں ہم اس کے ہر بات کے پابند ہیں۔ مالک ہمیں کیا دیتا ہے؟ تنخواہ، روپے، پیسے، وہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے، تو جتنا وقت ہم اس کے دفتر میں، کمپنی میں، فیکٹری میں، گھر میں، گاڑی میں، جو بھی کام ہے، جتنا وقت ہمارا اس کے ساتھ ہے گویا کہ ہم اس کے کیا ہیں؟ پابند ہیں۔ جس اللہ نے سارا جسم دیا، جو سارا دن کھانے کو دیتا ہے، ساری نعمتیں میسر کی، کیا ہم اس کے حکموں کے پابند نہیں جی ہیں نا؟ تو پھر اس کے حکموں میں خیانت، اس کے حکموں میں کمی کرنا، اس کو قرآن خیانت سے تعبیر کرتا ہے۔ جس کا کھاؤ اس کے گاؤ، تو ہم جس کا کھائیں اس کے گائیں بھی نہیں تو خائن ہوئے نا۔ ایک آدمی ملازم کسی دکان پر ہو اور چرچے اور ایڈورٹائزمنٹ کسی اور کی کرے تو وہ اسے کہے گا یار تم سے بڑا تو منافق کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کھاتے پیتے ادھر ہوں اور شہرت اور چرچے کسی اور کے کرتے ہوں، کھائیں اللہ کے اور اس کے حکموں پر عمل بھی نہ کریں تو ہم سے بڑا کائنات میں خائن کوئی نہیں۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ حقوق اللہ سے متعلق پہلا حکم نماز۔ پہلا حکم، جو آدمی نماز وقت پر نہیں پڑھتا قرآن کی روح سے وہ خیانت کرتا ہے۔ جو آدمی نماز وقت، ہمیں تو خیانت یہی سمجھ میں آتی ہے کسی نے 10 دیے تو اسے 9 دینا واپس، اس کا مطلب صرف خیانت نہیں۔ جو آدمی نماز وقت پر نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ خیانت کرنے والا۔ مشکل مسئلہ ہے نا، آپ کو ہضم نہیں ہو رہا، پکی لے لے گے باہر سے۔ جو آدمی وقت پر نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کرنے والا ہے؟ خیانت کرنے والا۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ کیا کرنے والا ہے؟ خیانت کرنے والا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کیا کرنے والا ہے؟ خیانت کرنے والا۔ اور خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آؤ پیغمبر کی زبان سے پوچھتے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بھئی منافق کی کیا نشانی ہے؟ منافق کی فرمایا وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، یہ پشتو والا خان نہیں، عربی والا خان ہے۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ، جو بھی امانت اس کے پاس ہو اس میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خیانت۔ اللہ کا حکم ہو خیانت، اللہ نے جو احکامات دیے اس میں خیانت، جو جسم دیا اس میں خیانت۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں بھائی منافق کی سزا، منافق کی فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ عجیب بات ہے، قرآن نے یہاں شد بھی لگایا ہے اور غنہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ غنہ کرنے کا، ہاں، 5واں سپارہ آخری صفحہ، فرمایا ان المنافقین
فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوگا. اور منافق وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. آنکھیں دی ہیں، قرآن دیکھو، باپ کا چہرہ دیکھو، ماں کا چہرہ دیکھو، سارا دن گلی میں بیٹھ کر غیر محرم لڑکیوں کا اوپر سے نیچے تک مطالعہ کرو، یہ خائن ہے. پھر لوگوں میں مشہور کرو فلاں کی بیٹی کا فلاں سے چکر ہے، تو نمبردار لگے تھے. ایک خیانت، گناہ، اور پھر گناہ کی تشہیر اور اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا. کان دیے تھے، اس سے ماں باپ کی آواز سنتے، ذکر سنتے، تلاوت سنتے، نیک بات سنتے، سارا دن ٹوٹیاں کانوں میں لگی ہوئی ہیں، یہ کانوں سے خیانت کر رہا ہے. ہاتھ دیا تھا حلال کمانے کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے، محنت کے لیے، مشقت کے لیے، اپنے لیے حلال روزی کمانے کے لیے، اس سے حرام کما رہا ہے، یہ خیانت کر رہا ہے. پاؤں دیے تھے حلال جگہوں کی طرف جانے کے لیے، مسجد جاتے، مدرسے جاتے، خانقاہ جاتے، تبلیغ کے مرکز میں جاتے، جہاد میں جاتے، لوگوں کی خدمت کے لیے جاتے، حلال روزی کمانے کے لیے جاتے. جب یہ کسی گناہ کے مقصد کے لیے پاؤں استعمال ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خیانت ہے. دل دماغ دیا تھا، اس سے اللہ کی باتوں کو سوچتے، دین کی بات کو سوچتے، خیر کو سوچتے، خیر کے خیال کو لاتے، لیکن اس میں تو سارا گند بھرا ہوا ہے، یہ خیانت ہے. یہ کیا ہے؟ آگے قرآن نے ایک اور اس بات پر لگیں گے تو سارا ٹائم. آگے فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنے مالوں میں بھی خیانت مت کرو. اپنے مال میں بھی، ہاں، جو بچوں کے پیٹ میں لقمے ڈال رہے ہو، یہ سوچو حلال لائے ہیں یا حرام لائے ہیں. کیا لائے؟ حلال لائے ہیں یا حرام. حلال ہوگا تو اس کا لطف ہوگا، حرام ہوگا تو پھر اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوگا. آج اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. نوکری کر رہے ہیں، اس کے اندر خیانت ہے، مفتی سے جا کر کبھی مسئلہ نہیں پوچھا. کاروبار کر رہے ہیں، اس میں خیانت ہے. پرانے ریٹ پر مال خریدا اور اچانک ریٹ بڑھ گیا، اس میں ڈبل ٹربل اضافہ کیا اور لوگوں کو بیچا. پرانا مال مکس کر کے بیچا، دودھ میں پانی ملایا یا برف ملائی، اس کو کبھی پانی کو دودھ کہا، دودھ کو پانی کہا. ایک آدمی نے نا اپنی دکان پر لکھا ہوا تھا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے، جو بولو، جو حدیث کا ترجمہ ہے جو دھوکہ دے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے نا. تو وہ آدمی نے دکان پر نا وہ حدیث لکھوائی ہوئی تھی، کہتا ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. جتنے بندے دکان پر کھڑے، پیچھے سے کسی نے ملا کر بھیجا ہوگا، ہم نے دھوکہ نہیں دیا، وہ ہم میں سے باہر کا کوئی آدمی ہوگا. یہ تو بنی اسرائیل والے ڈرامے بازی ہے. ہاں، ہفتے والے دن یوں مچھلیاں نکلتی نا، شرعن، قرآن کہتا ہے یوں نکلتی، ان کے منہ میں پانی آتا. ہوئے ہوئے کیا مچھلیاں ہیں. اور آج تو شکار کرنا منع ہے. پھر وہ کہتے ہیں کوئی جگاڑ تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ یار کوئی کمی بیشی، کوئی درمیان کا رستہ، کوئی نظر کرم، کوئی شفقت، درمیان کا رستہ. پھر یہودیوں نے درمیان کا رستہ نکالا. کیا نکالا؟ درمیان کا رستہ نکالا. یہ پانی، اس کی چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی اور ایک بڑے بڑے گڑھے کھود دیے، بڑے بڑے گڑھے کھود دیے، اور وہاں سے مچھلیاں آتی یوں پانی سے سلپ ہوتے ہوئے گڑھے میں. اب واپس جانے کا تو رستہ نہیں ہے. اتوار والے دن آتے ہو ڈیر مال راغلے دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کو اس وقت کے علماء کہتے بھئی یہ غلط ہے. کہتے ہاں ہم نے مفتی سے مسئلہ پوچھا ہے. ہم نے مفتی سے نہیں، مختی سے. کس سے؟ مختی.
میم کے ساتھ نہیں، با کے ساتھ، میم خا مختی، مختی سے پوچھا ہے کیا؟ اس نے کہا تم نے تو اتوار کو پکڑی ہے نا، تم نے تو اتوار کو پکڑی ہے، کیا ہوا ہفتے والے دن اس میں آئی ہے، تم نے تو ہفتے والے دن، اللہ کی قسم لے لو، میرے بیٹے کی قسم، میں بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، قسم لے لو میں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، تم نے ہفتے والے دن یہ دروازہ تو کھولا ہے نا بھائی۔ فرشتے بھی کہیں گے آ جاؤ، ساڈے پیو دی بھی قسم ہون، ہم تمہیں تھوڑی پھینک رہے ہیں، تمہارے اعمال تمہیں لے کر جا رہے ہیں۔ مسلمان بھی کیا کرتا ہے؟ جگاڑ لگاتا ہے، کبھی سودی بینکاری، کبھی انشورنس، کبھی تکافل، کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں، کبھی بیمہ پالیسی، کہتے فلاں سے پوچھا ہے، فلاں سے پوچھا ہے۔ بھائی تم نے فلاں سے کبھی یہ پوچھا ہے کہ میری نماز تو سنو، صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں؟ مولانا صاحب میں قرآن پڑھتا ہوں، سنو لحن جلی کی غلطی تو نہیں کرتا؟ تم نے مولوی صاحب سے کبھی قرآن تو نہیں پوچھا کہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں الحمد پڑھتا ہوں تو میری نماز صحیح ہے، اگر الحمد پڑھتا ہوں تو نماز نہیں ہوتی؟ لحن جلی کی غلطی کا مطلب ہوتا ہے نماز ختم۔ تم نے مفتی صاحب سے کبھی یہ تو نہیں پوچھا مولانا کہ میں ہا پڑھتا ہوں یا ہا پڑھتا ہوں، سینے سے نکلتا ہے یا گلے سے نکلتا ہے، تا پڑھتا ہوں یا تا پڑھتا ہوں؟ تم نے ساری زندگی نماز پڑھی، مفتی سے یہ تو نہیں پوچھا، میں نے فلاں سے پوچھا بیمہ پالیسی جائز ہے یا ناجائز ہے، اتنے نوٹ لب دے، کیا ملتا ہے؟ نوٹ۔ تو قرآن کہتا ہے نہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں خیانت کرو، نہ اپنے مالی معاملات میں خیانت کرو۔ ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، ہم اس چیز کو خیانت سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں عموماً گھروں میں ساس بہو کی ٹو میں، بہو ساس کی ٹو میں، سمجھ گئے، پڑوسی کی ٹو میں۔ بعض دفعہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کسی کے موبائل کے میسیجز پڑھتے ہو، یہ بھی خیانت ہے۔ موبائل کے کیا کرتے ہو؟ میسیج پڑھتے ہو، یہ بھی دو آدمی مستثنا ہے اس سے۔ باپ بیٹے کا موبائل چیک کر سکتا ہے، ماں بیٹی کا موبائل چیک کر سکتی ہے، استاد شاگرد کا موبائل چیک کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی تربیت کرنی۔ اب آپ اگر موبائل میں کچھ لکھ رہے ہو، دوسرا آدمی یوں اوپر ہو کے دیکھتا ہے تو موبائل اس کے آگے دے دو، بھائی تو پڑھ لے کیا لکھا ہوا۔ کسی کے گھر جائے نا تو ساری معلومات کرتے ہیں، یہ کیوں؟ یہ ہمارے ہاں بدگمانی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ خیانت جب بھی کبھی کرتے ہیں تو وہ بدگمانی پہلے ذہن میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد خیانت کی طرف جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ بدگمانی خیانت سے بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک غلام تھا بڑا خوبصورت اور بڑا خادم، بڑا خدمتگار، فلاں فلاں، وہ اس کو بازار میں بیچنے کے لیے آیا بہت سستے داموں پر، بہت سستے داموں پر۔ تو اس سے خریدار نے کہا بھئی تم اس کو اتنا سستا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بہت اچھا ہے، خوبصورت بھی بہت ہے، خدمت بھی بہت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حاجی بھی ہے، فلاں فلاں ساری، لیکن اس میں ایک کام ہے، یہ بدگمانیاں پھیلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بدگمانی۔ کیا کرتا ہے؟ بدگمانی کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک نقشہ مثال دوں۔ کسی دکان پر ایک ملازم کام کرتا ہے اور اس کے سیٹ کا، اس پر مالک کا اعتماد ہے۔ اب یہ آدمی دیکھتا ہے یار مالک اس کے ساتھ بڑا اچھا ہے اور بڑے عرصے سے اس دکان پر ہے، ایندہ اتھو قلعہ کما کرو۔ وہ کہتا ہے او ہو صاحب کیا حال ہے، خیر خیریت ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے، کسی کی داڑھی اور ٹوپی پر مت جانا، داڑھی اور ٹوپی پر مت جانا، کسی کے سفید لباس پر مت جانا، یہ جو آپ کے پاس بندہ کام کرتا ہے نا اس پر نظر رکھا کرو۔ کیا کیا کروں؟ اب اس نے اس کے دماغ میں ایک فطور ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ حالانکہ وہ امر اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس نے خیانت بھی کی اور بدگمانی بھی کی۔ اس مالک کو یہ سمجھایا اور اپنے اس ملازم کو کہا تمہارا سیٹ ٹائم پر تنخواہ دیتا ہے، بنتا تو بڑا نمازی ہے، حقوق کی پابندی بھی کرتا ہے یا نہیں، حقوق اللہ کو بھی حقوق العباد کو بھی جانتا ہے یا نہیں، بہت اچھے کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تمہارے ساتھ اس کا رویہ تو ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو اس سے بدظن کیا، اس سے کیا کیا؟
تو اس نے کہا یہ صرف ایک کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ وہ کیا؟ بدگمانیاں. اس نے کہا ایک ایڑا مسئلہ ہے, یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. بہرحال وہ اس کو لے آیا, اپنے پاس رکھا, کام کاج گھر کے معاملات سارے آگے پیچھے. ایک دن اس کا مالک جب اس کے کام پر آیا, دکان پر, کمپنی پر, جو بھی ہے, اس کے سامنے آیا, ایسے رونے لگا. کیا کرنے لگا؟ رو رہا ہے, رو رہا. اس نے پوچھا الگ سے چلدی والی جاڑی گڑی جامنا ہوا ہے, کیوں رو رہے, بات تو بتاؤ. اس نے کہا صاحب مجھے آپ پہ ترس آتا ہے, مجھے آپ پر کیا آتا ہے؟ بولا کیوں؟ بولا آپ دیکھو اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنا کچھ کماتے ہو, اتنی خدمت کرتے ہو, اتنا کچھ لے جاتے ہو, آپ کی بیوی کا کسی اور سے ٹانکا چل رہا ہے, آپ کی بیوی کا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جاسوسی میں لگ گیا. ایک دن جو ہے یہ گھر میں تھا اور گھر میں بیوی کے سامنے رونا شروع کیا. اس مالکن نے پوچھا لگا سے چل دی ولی جاڑی کیوں رو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میڈم کیا بتاؤں, آپ اپنے شوہر کی ہر وقت خدمت میں, فکر میں, کفالت میں, دیکھ بھال میں لگی ہوئی ہیں, لیکن آپ کے شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کیا ہوا ہے. آپ کے شوہر نے کیا کیا ہے؟ ادھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف, وہ اس کے چکر میں یہ ایک دوسرے کی ٹو میں, ایک دوسرے کی جاسوسی میں, کبھی کس بات پہ جھگڑا, کبھی کس بات پہ جھگڑا, کبھی کس بات پہ. اب جو ہے معاملات بڑھتے گئے. اس کی بیوی نے پھر اسے کہا کہ معاملہ تو اس حد تک پہنچ چکا ہے, کوئی طریقہ کار بتاؤ میں شوہر کو قابو میں کروں. محبوب قدموں میں, ایک دم اور محبوب من پسند کی شادی, ہر مسئلہ حل محبوب قدموں میں, خود یہ دوسروں کے قدموں میں اور دوسروں کے محبوب ان کے قدموں. واہ واہ, صدقے جامع تواڑیاں گلاں. تو بہرحال ہمارے سادے مسلمان ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ خود یہ فٹ بار پر خوار بیٹھا ہوا ہے, کرائے کی بیٹھک لی ہوئی ہے, رنگ روغن بھی اس میں نہیں ہوا, سارا دن لوگوں سے مانگ کر گزارا کرتا ہے, اور دوسروں کے محبوب قدموں میں, جس کے اپنے قدم کام نہیں کرتے, دوسروں کے محبوب ان کے. اچھا. اس نے کہا بڑا زبردست فارمولہ ہے, تمہارے شوہر کی داڑھی کا جو آخری بال ہے, شوہر کی داڑھی کا کیا ہے, اس کو نکال کر لانا. کیا کرنا ہے؟ اس پر میں کروں گا دم. کیا کروں گا؟ میں کروں گا دم, پھر ہو جائے گا دم دما دم دم, دم دما دم ہوگا, پھر دما دم مسکل اندر ہوگا. اس نے کہا اچھا. اس کی بیوی کو یہ ٹوٹکا سمجھایا, ادھر سے اس کے شوہر کو کہتا ہے اللہ کا خیال دے ساتا خا, اپنے آپ کو ہوشیار کرو, تمہاری بیوی نے تمہارا کام سیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, چاقو چھریاں تیز ہیں, اور میں یہ بھی بتا دوں وہ تمہارے گلے سے کاٹے گی تمہیں. کیا کرے گی؟ ہاں. اس کو کہا تم ایسے نا جھوٹی کے, اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو خراٹے لینا ایسے جھوٹ کے, اور اپنے آپ کو بیدار رکھنا, دیکھو تمہاری بیوی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اس نے کہا اچھا. وہ رات کو جو ہے وہ ایسے سو گیا اور ایسے خراٹے لے رہا ہے. بیوی سمجھی کہ اب یہ پہنچ چکا ہے, یہ فوت ہو گیا ہے, لہٰذا اب اس کا کام تمام کرو. اس نے چاقو اٹھایا اور اس کے بال یوں کیے یوں کیے یوں کیے. جب اس نے نیچے والا بال پکڑا, چھری لائی تو اس نے ہاتھ پکڑا, چھری لائی تو اس نے اسی چھری سے پکڑا اور بیوی کا کام تمام کر دیا. اس نے اپنے اس مالک کو کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ تمہاری کیا کرنا چاہتی ہے, کام تمام کرنا چاہتی ہے. حالات گزرے, پتہ چلا شوہر بھی سچا تھا, بیوی بھی سچی تھی. وہ مالک جیل پہنچا, جس نے غلام بیچا تھا اس نے کہا سنانا تیرا سب کچھ برباد ہویا یا نہیں ہویا, میں نے تمہیں کہا تھا یہ نسلیں اجاڑ دیتا ہے, تم نے کہا یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, تو یہ وہ مرض ہے جس نے خاندانوں کو آگ لگا کر رکھ دی, خاندانوں کو بلا تحقیق کے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اس پر آپ کو واقعات سناتا, قصے کہانیاں جو حقائق پر مبنی ہیں, اخباروں میں چھپتے ہیں, مفتیاں. ایک ایسی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ایک واقعہ اخبار میں چھپا, امت اخبار میں. ایک عورت کو شوہر نے موبائل لے کر دیا, اس پر ایک درندہ صفت انسان, جانور قسم کا آدمی, اس نے فون کیا, رونگ کال لگی. اس خاتون نے فون اٹھایا. کیا کیا؟ فون اٹھایا. ظاہر سی بات ہے عورت کی آواز تھی, اس نے دیکھا غیر نمبر ہے, اس نے فون کاٹ دیا.
اب یہ جانور نما انسان تھا، اس نے اس پر کال کی، جب اس نے فون نہ اٹھایا تو اس نے میسیج لکھا جانم فون تو ریسیو کرو، کیا کرو؟ اب اس کے میسیجز اس کے شوہر نے پڑھے، جملہ ایسا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال معاملہ اس حد تک پہنچا کہ اس نے بیوی کو قتل کیا، جیل پہنچا، اور آخر میں اس نے لکھا کاش میں موبائل نہ خریدتا، کاش میں موبائل۔ ایک غلط فہمی نے، بدگمانی نے، غلط نتیجے نے اس کے گھر کو کیا کر دیا؟ تباہ۔ یہ ایسا مرض ہے، ایسی خیانت ہے جو خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ رہی ہے۔ اور ہمارے نوجوان، میں بڑی معذرت سے کہنے لگا ہوں، یہ جو ہمارے گھروں میں بوڑھی خاتون ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ اگر یہ شیطان کے بھی ماں بن جاتی ہیں، قرآن نے شیطان کے مکر کو کہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ہلکا پھلکا، کمزور، موڑا ماٹا، لنگڑا لولا ہے۔ اور عورت کا مکر، سورہ یوسف پارہ نمبر 13 قرآن کہتا ہے ان کید کن عظیم، شیطان کے مکر کے بھی عورت کا مکر باپ ہے۔ شیطان کے سامنے عورت کا مکر کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ اس سے ہمارے ہاں گھروں کی بربادی میں خواتین کا جتنا کردار ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر۔ بیٹے کو بہو کے خلاف کیا، بیٹی کو ماں کے خلاف کیا، بہنوں کے خلاف کیا، گھر تباہ و برباد۔ یہ تو ماشاءاللہ سلطان رائی ہیں، اور یہ جو ہے وہ بن قاسم ہیں، یہ ایسے جذبات میں آتا ہے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اپنا گھر اجاڑا۔ کہ ہزاروں کیسز اور واقعات ایسے ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کر۔ تو بھائی حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور بردباری معاملہ فہمی رحمان کی طرف سے۔ تو بھائی ہمیں چاہیے ہم زندگی ایسے گزاریں، نہ اللہ کے حقوق میں خیانت ہو، نہ بندوں کے ساتھ کیا کریں؟ خیانت کریں، ورنہ خائن کا انجام جہنم کا آخری گڑھا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، تم ساری باتوں کو جانتے ہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔